اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی خواتین ہونے کے حوالے سے، پلیز اس بات کو یاد رکھیں، عورت کی نماز موٹے دوپٹے میں ہوتی ہے جو اس کے جسم کو مکمل ڈھانپ لے، اس کا جسم اس میں جو ہے اس کے فیچرز نمایاں نہ ہو رہے ہوں. اور آج کل کیونکہ رمضان ہے اور ہم لوگ الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ جماعت سے نماز پڑھنے جائیں مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. پہلی چیز تو اس کا خیال رکھیں کہ جب آپ گھروں سے نکلیں تو اسی پروٹوکول کے ساتھ نکلیں جس پروٹوکول کے ساتھ مسلمان عورت گھر سے نکلتی ہے. دوسری چیز مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. یوزلی خواتین سال کے 11 مہینے مسجد نہیں جاتی، علم ہم اتنا حاصل نہیں کرتے تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. جس سیلف سینٹرڈ ماحول میں 11 مہینے رہتے ہیں اسی طبیعت کے ساتھ، اسی سیلفشنس کے ساتھ مسجد کی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ایک تو خواتین اپنا پورا جہیز لے کے جاتی ہیں اپنے ساتھ، جائے نماز بچھائیں گی، پرس رکھیں گی، پرس میں سے موبائل نکالیں گی، پھر بوتل نکالیں گی، پھر اس کو سجائیں گی، پھر تسبیح سجائیں گی، پھر ایک دعاؤں کی کتاب سجائیں گی، لے دے کے پھر قرآن بھی نکال آئے گا، وہ بھی سج جائے گا. اب اس کے بعد جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ ذرا صف میں جگہ بن گئی ہے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، اب وہ ہلتی نہیں. اس لیے نہیں ہلتی ان کا جہیز جو سجا ہوا ہے. جہیز یہاں سے وہاں کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے ان کا، ہلکا کر کے اپنے آپ کو جائیں. زیادہ سے زیادہ پانی کی بوتل انف، یا اگر آپ نے جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب لینی ہے تو ایک رکھ لیں. کیا جائے نماز آپ کی اپنی لینے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کی جائے نمازیں گندی ہیں اس لیے کہ وہ دری ہے، اس پر نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے کہ اس پہ ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، ہر کوئی سجدہ کرتا ہے. میں تو سجدہ نہیں کر سکتی اس کے اوپر. تو امت کیسے بنے گی؟ ایک جسم کیسے بنیں گے؟ محبت کیسے آئے گی؟ ایک دوسرے کا احساس کیسے آئے گا؟ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنا اور قرآن ختم کرنا اور خوب ترجمے پڑھنا اور خوب سر جھومنا اور خوب واہ واہ اور سبحان اللہ کی ورد کرتے رہنا، پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے یہ الحمدللہ؟ پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے اللہ کا بندہ بننا؟ پریکٹیکلٹی میں کہاں ہے اپنی انا کو دوسرے کی ضرورت کے لیے توڑ دینا؟ تو جب مسجد جائیں ہلکی ہو کر جائیں تاکہ جب آپ کو کہا جائے کہ صف میں جگہ بن رہی ہے اس کو فل کریں، آپ فل کر سکیں. خالی جگہ مت چھوڑیں. کسی کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درمیان میں جگہ خالی ہے، آپ آگے موو کر جائیں. جہاں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے وہاں موو کر جائیے. اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والی ہیں تو برائے مہربانی اس چیز کا احساس رکھیں کہ مسجد میں جو صفیں بنتی ہیں اس میں بیچ خواتین کے درمیان میں آپ کرسی رکھ کر صف نہیں بنا سکتے. کرسی والی خواتین کو ایک طرف جانا چاہیے، سب مل کر ایک طرف جا کر بیٹھیں، یا سیدھے ہاتھ پر بیٹھیں سب کی سب، یا الٹے ہاتھ پر بیٹھیں صف کے درمیان میں کہ کرسی والی کی دائیں پر بھی ایک عورت کھڑی ہے اور بائیں پر بھی عورت کھڑی ہے. اس سے صف کی یونیفارمٹی ٹوٹ جاتی ہے. تو اگر آپ کرسی استعمال کرتی ہیں تو پلیز کیئرفل رہیے. دوسری چیز، جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر امام صاحب نے اللہ اکبر کا، ادھر ہم بھی جھک گئے. اصول کیا دیا ہے اللہ کے رسول نے؟ امام کو فالو کرو. کس کو فالو کیا جاتا ہے؟ جس کو فالو کیا جاتا ہے اس سے 1-2 سیکنڈ پیچھے چلا جاتا ہے. جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، گیو یور سیلف 1-2 سیکنڈ، دین گو ان رکوع. ایک دم سے امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی تھا، ان کے کاف کا با اور را ادا کرتے کرتے آپ رکوع میں جھک گئیں. آپ امام سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں. بہت سخت وعید آتی ہے اس کے لیے احادیث کے اندر. بعض لوگ جو ہیں وہ بھی امام صاحب کے صرف مائک کے ہلنے سے محسوس کرتے ہیں کہ اچھا رکوع میں جانے لگے ہیں، اللہ اکبر. آپ کی نماز نہیں ہوگی. مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں تو بہت زیادہ یہ پرابلم آتی ہے کہ جہاں سے وہ مائک کی کھڑکھڑ ان کے کالر مائک کی محسوس کی، اچھا یہ جا رہے ہیں رکوع میں، جلدی سے میں چلی جاؤں، اور پھر سجدے میں اس سے بھی پہلے جاتی ہیں تاکہ جلدی سے پھیل کے میں سجدہ کر لوں، ورنہ اتنا ٹائٹ کھڑے ہوئے ہیں مجھے تو جگہ ہی نہیں ملے گی سجدہ کرنے کی. امام کو فالو کرنا ہے تو جڑ کر کھڑے ہونا ہے، کرسی کو درمیان میں نہیں رکھنا اور امام کو فالو کرنا ہے. جب امام صاحب سجدے میں جائیں پہلے میں 1-2 سیکنڈ کا بریک کر کے پھر آپ سجدے میں جائیں تاکہ آپ فالو کرنے کی سچویشن میں آئیں. اور جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں اگر آپ کی کمر کا بیک کا کوئی ایشو نہیں ہے، رکوع میں جانے کے لیے آپ کے گھٹنے اور آپ کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کی کمر اور سر اسٹریٹ ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی 90 ڈگری اینگل. آپ کا سر اور آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے 90 ڈگری پر. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ رکوع میں جاتے ہوئے اپنے پیروں کو نہیں دیکھتی، آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھتی ہیں. شاید ہمیں سکھایا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کو دیکھیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے. جب آپ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کا سر اور کمر ایک لیول پر رہے گا اور پوری مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کی کمر 90 ڈگری کے اوپر آ جاتی ہے. اور جب
سجدے میں جائیں اور جب باقی نماز آپ پڑھیں، جیسے آپ تشہد پڑھ رہی ہیں یا آپ جب قیام میں کھڑی ہوئی ہیں، پوری نماز میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سامنے کھڑی ہوئی خاتون کے اوپر. اچھا اتنا چھوٹا اسکارف پہن کر نماز پڑھ رہی ہیں، اچھا اتنی چھوٹی سلیوز پہنی ہوئی ہیں، او ہوائی کے اندر سے سلیو لیس قمیض بھی نظر آ رہی ہے. آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اپنی نماز کے پورشن میں سجدے کی جگہ کے اوپر، اپنی نماز کے سامنے، برابر والی کی نماز کی جگہ پہ نہیں. وہ موبائل میں ان کے کچھ میسج آ رہا ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ساری کنسنٹریشن آپ کی اپنی نماز میں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل بیسک باتیں ہیں جو آپ کے اور میرے علم میں ہونی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں درست رہیں. جب سلام پھیرا جاتا ہے تو جب امام صاحب دوسرا سلام پھیرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، جب وہ دوسرے سلام پہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ، تب آپ پہلا سلام پھیریں گے. اور سلام پھیرنے کے لیے ایک چیز اور یاد رکھیں، رسول اللہ سلام کیسے پھیرا کرتے تھے کہ آپ کی گردن بالکل سیدھی رہتی تھی، رائٹ جاتے ہوئے بھی اور لیفٹ جاتے ہوئے بھی، اور جو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اس کو آپ کے رخسار، آپ کی چیکس نظر آتی تھیں. یہ سلام نہیں ہے. خواتین یوں سلام پھیرتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چکر دینا کیا ہوتا ہے سر کو؟ دس از ناٹ گڈ. آپ کو سروائکل کا ایشو ہو جائے گا کچھ دنوں میں. صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. آپ کی گردن اتنی فاسٹ موو نہیں کرنی چاہیے. سلام کا مطلب کیا؟ آپ کی گردن بالکل سیدھی رہے اور آپ اس کو آرام سے کہیں، اور یہ سیدھی ہے گردن میری، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ڈپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈپ کیوں دیتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا یہ ڈپ دینا گردن کو. یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کرتے میں اس آیت پر آتے ہیں جس پر سجدہ تلاوت آتا ہے، تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے جب جاتے ہیں ڈائریکٹ سجدے میں، تو خواتین سمجھتی ہیں وہ رکوع میں گئے، تو وہ پہلے رکوع میں چلی جاتی ہیں اور اس میں یہ نقصان ہو جاتا ہوگا کہ وہ شاید سجدہ نہیں کر پاتی ہیں. ایک بات جو میرا آبزرویشن ہے، مسجدوں کے اندر جو امام ہوتے ہیں وہ نیت کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ پہلی رکعت میں، اچھا میں بتاتی ہوں. ایک تو یہ کہ یہاں مسجدوں میں الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ خواتین مسجد میں ادھر سلام پھیرتی ہیں اور ادھر باتیں کرنا شروع، اور امام صاحب نے کیا بولا وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایک وجہ یہ ہو جاتی ہے. پہلی چیز کنسنٹریشن کی کوشش کریں کہ جو پڑھا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور جب آیت سجدہ آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ اس جگہ پر آیت سجدہ آئی ہے. اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ رہ جاتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، ان کو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ ان سے بھول چک میں گناہ جو ہے یا غلطی جو ہے یا کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے، اس کو کرنے کی، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف نماز بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ سن رہی ہیں آپ اس پر کنسنٹریشن کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس وقت آیت سجدہ آئی ہے. آیت سجدہ کی پراپر دعا ہے سجدہ وجیہ للذی ولی، اس کو یاد کریں. اور جب آپ اس صورت میں، اب جماعت میں اس کو پڑھ رہی ہیں یا جب آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور آپ آیت سجدہ پر جاتی ہیں، جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور اگر نہیں آتی، جب تک کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مسنون دعا یاد کریں تاکہ آپ کو پراپر ثواب ملے اس کا انشاءاللہ.